بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بھئی آپ سے گزارش ہے یہ جو جگہ خالی ہے ذرا اس کو پر کر لیں۔ اللہ کے دین کی بات جتنا قریب ہو کے سنیں گے وہ دلوں پر اثر کریں گے۔ تو جو یہ بھائی ذرا دور دور بیٹھے ہیں قریب آ جائیں تو انشاءاللہ نفع ہوگا نا بھائی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بھائی ہمارے پاس وقت مختصر ہے تو اس لیے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے جس کا میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی ظاہر دین کے محتاج ہیں۔ تو غور سے سنیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دیں گے۔ سب سے پہلی بات ہم یہ سمجھیں کہ رمضان کی وجہ تسمیہ کیا ہے، رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں۔ یہ رمضان نکلا ہے رمضان یرمض سے، اس کا لغوی معنی ہے بجھا دینا، جھلسا دینا، جڑ سے کسی چیز کو ختم کر دینا۔ جیسے آگ جو ہوتی ہے، آگ یہ چیزوں کو جھلسا کر جلا کر ختم کر دیتی ہے۔ تو رمضان کو رمضان اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ گناہوں کو جڑوں سے اکھاڑ دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے اور رمضان الی الرمضان، کہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک۔ شروع کا مفہوم یہ ہے کہ الجمعۃ الی الجمعہ، جمعے سے جمعہ، ایک نماز سے دوسری نماز، ایک رمضان سے دوسرا رمضان، یہ گناہوں کے لیے مکفرات ہیں، بخشش کا ذریعہ ہے، گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے۔ انسان جب ایک نماز پڑھتا ہے دوسری نماز تک انسان سے گناہ ہوتے ہیں، تو دوسری نماز جب پڑھتا ہے تو دونوں نمازوں کے درمیان جو گناہ ہیں یہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر جب تیسری نماز آتی ہے تو دوسری اور تیسری نماز کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دونوں جمعے کے درمیان معاف فرما، دوسرے جمعے کے تک اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ صغیرہ گناہوں کی بات ہو رہی ہے۔ کبیرہ جو گناہ ہے وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ توبہ کے لیے پھر 3 شرطیں بتائی ہیں کہ بھائی پہلی شرط یہ ہے کہ جس چیز میں مبتلا ہے اس سے فوراً ہٹ جائے۔ دوسرا کیا کہ پچھلے پر ندامت ہو کہ اب یہ نہیں ہوگا۔ پہلی چیز کیا ہے کہ جس چیز میں مبتلا ہے اس سے فوراً، بولیں بھائی، فوراً ہٹ جائے۔ بھائی مجھے ساتھ ساتھ جواب دیں۔ پہلی چیز میں نے کیا عرض کی کہ توبہ کے لیے کتنی چیزیں شرطیں ہیں بھائی؟ 3 چیزیں شرطیں ہیں۔ پکی ٹھکی توبہ کے لیے 3 چیزیں شرطیں ہیں۔ ایسی توبہ کہ اللہ خوش ہو کر نامہ اعمال میں جتنے گناہ ہوتے ہیں ان سب کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ ایسی توبہ کے لیے کتنی شرطیں ہیں بھائی؟ 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جس چیز میں مبتلا ہے فوراً اس سے ہٹ جائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس پر ندامت ہو کہ ہائے مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم بالجزم ہو، پکا ارادہ ہو کہ آئندہ اس گناہ میں مبتلا نہیں ہوں گا۔ ہم انسان ہیں، دیکھو بھائی یہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ نہیں مجھ سے گناہ نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں معصوم صرف انبیاء کی ذات ہیں، ہمہ شمہ سارے گناہوں میں مبتلا ہوں گے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین گناہ گار کون سے ہیں؟ جو توبہ کرنے والے ہیں۔ ایک حدیث قدسی ہے جس کا مفہوم یہ ہے، انسانوں سے مخاطب ہو کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم لوگ گناہ نہ کرو، اگر تم لوگ گناہ نہ کرو تو میں کیا کروں؟ تم کو مٹا کر ایک دوسری قوم کو پیدا کروں جو گناہ بھی کرے، توبہ استغفار بھی کرے۔ دوستو، جس طرح عبادت مطلوب ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ عبادت کو مطلوب کرتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کو گناہ کے بعد گڑ گڑانا، رونا وہ بھی مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کے آنسو بہت ہی محبوب ہیں، گڑ گڑانا، رونا بڑا محبوب ہے۔ ہمارے درس نظامی میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، یہ بہت بڑی گونج رہی ہے۔ ہمارے درس نظامی میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے جس کا نام ہے گلستان سعدی۔ بھائی غور سے سنیے گا۔ اس کے دیباچے میں شیخ سعدی رحمہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عجیب حدیث نقل کی۔ فرمایا جب دنیا کا گناہ گار، انتہائی گناہ گار آدمی توبہ کا ہاتھ اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف توجہ، بولو بھائی، توجہ نہیں کرتے۔ کیا نہیں کرتے بھائی؟ توجہ نہیں فرماتے۔ کہتے دوسری مرتبہ وہ پھر اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اعراض فرماتے ہیں۔ اعراض لغت میں کہتے ہیں چہرہ پھیر لینا، یہ یوں۔ اعراض لغت میں کس کو کہتے ہیں بھائیو؟ چہرہ پھیر لینا۔ تو کہتے ہیں دوسری مرتبہ جب وہ بندہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے کہ یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف فرما دیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ کہتے تیسری مرتبہ جب وہ رونے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں یا ملائکتی قد استحییت من عبدی ولیس لہ غیر، اے میرے فرشتے ہو، مجھے اپنے بندے سے حیا آئی کہ میرا اس کے علاوہ کوئی نہیں، تم گواہ رہو میں نے اس کو معاف کیا اور اس کی امیدوں کو پورا کیا۔ ارے دوستو، اللہ کو اپنے بندے کے آنسو بڑے ہی محبوب ہیں۔ تو جس طرح توبہ، جس طرح عبادت مقصود ہے، اسی طرح گناہ کے بعد رونا، گڑ گڑانا یہ بھی اللہ کو مطلوب ہے۔ تو بھائی اس رمضان میں اللہ تعالیٰ کی جو رحمت کا دریا ہے وہ طغیانی پر ہوتا ہے، بہانے بہانے سے بخشش فرماتے ہیں۔ ہر روز افطار کے وقت 10 لاکھ آدمیوں کی بخشش کی جاتی ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، 10 لاکھ آدمیوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ بھائیو، اس مہینے کو مختلف ناموں سے پکارا گیا: شہر عظیم، شہر رمضان، شہر مواسات، ہمدردی کا مہینہ، غم خواری کا مہینہ۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مواسات کی چند شکلیں ہیں۔ میں اور آپ ان کے ان الفاظ پر غور فرمائیں کہ ہمارا بھی ان چند شکلوں میں کسی میں شمار ہے یا نہیں۔ رمضان کا مہینہ غم خواری کا مہینہ ہے، دوسروں سے ہمدردی کا مہینہ ہے۔ تو علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ اس کی چند شکلیں ہیں۔ پہلی شکل کیا ہے کہ انسان مالی طور پر کسی کی سپورٹ کرے، کسی کی ہمدردی کرے۔ سفید پوش طبقہ جو مانگتا نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں سفید پوش بہت سارے لوگ ہیں، تو خفیہ طریقے سے ان کی مدد کرے کہ ایک ہاتھ کو دے دوسرے کو پتہ نہ چلے۔ میرے بھائیوں، ایک بات یاد رکھنا، اپنے ہاتھ سے مسکین کو صدقہ دینا، اپنے ہاتھ سے مسکین کو صدقہ دینا یہ بری موت سے بچاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب بھی آپ صدقہ دیں تو مسکین کو اپنے ہاتھ سے دیں۔ تو مواسات کی پہلی قسم یہ ہے کہ کسی کو مالی طور پر سپورٹ کیا جائے۔ رمضان کا مہینہ ہے، کسی کے گھر میں راشن نہیں
تو خفیہ طور پر اس کے گھر میں راشن پہنچایا جائے تاکہ ان کو شرمندگی بھی نہ ہو۔ مواسات کی دوسری قسم یہ ہے کہ انسان مالدار نہیں ہے، کسی کی مالی معاونت نہیں کر سکتا، تو جسمانی خدمت کرے، جسمانی طور پر خدمت کرے، جسمانی طور پر ان کے کام آئے، ٹھیک ہے، ان کی خدمت کرے، ان کے گھر کے کوئی کام ہے وہ کرنے والے ہیں وہ سر انجام دے۔ تو مواسات کی دوسری قسم جسمانی طور پر کسی کے کام آنا۔ تیسری قسم، اگر انسان مالی طور پر بھی کام نہیں آ سکتا، جسمانی طور پر بھی کمزور ہے، تو تیسری قسم یہ ہے کہ انسان زبان سے خیر خواہی کے کلمے ادا کرے، زبان سے نصیحت کر دے، یہ بھی مواسات کی قسم ہے۔ چوتھی قسم کہ عیادت کرے۔ مواسات کی کیا قسم ہے؟ عیادت کرے، کہ جو بھائی بیمار ہیں ان کی بیمار پرسی کے لیے جائے۔ بھائی حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص کسی کی بیمار پرسی کے لیے صبح جاتا ہے تو 70,000 فرشتے صبح سے لے کر شام تک اس جانے والے کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اگر کوئی شام کو جاتا ہے تو فرشتے شام سے لے کر صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ تو چوتھی قسم مواسات کی کیا ہے بھائی؟ کہ دوسروں کی عیادت کرے۔ اور دوستو پانچویں صورت کیا ہے؟ کہ ان کے لیے دعا کرے، استغفار کرے۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی کہ اس رمضان کا دوسرا نام کیا ہے؟ مواسات کا مہینہ، ہمدردی کا مہینہ، دوسروں سے غمخواری کا مہینہ۔ تو اس کی میں نے 5 شکلیں آپ کے سامنے ذکر کی۔ خلاصے کے طور پر میں پھر عرض کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، مالی طور پر دوسروں کی سپورٹ کرے۔ نمبر 2، جسمانی طور پر ان کے کام آئے، ان کے گھر کے کام کاج کر دے اگر مالی طور پر نہیں کر سکتا۔ نمبر 3، نصیحت کرے، خیر خواہی کے جملے نکالے۔ نمبر 4، ان کے لیے دعا اور استغفار کرے۔ یاد رکھیں، جو آدمی تمام مسلمان مردوں اور تمام عورتوں کے لیے مغفرت کی دعا کرے، حدیث میں آتا ہے 25 دفعہ یا 27 دفعہ مغفرت کی دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا انعام دیتے ہیں کہ اس شخص کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی، اس شخص کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا ولی نہیں بنا لیں گے۔ بھائی ولی بننے کا آسان نسخہ، اللہ تعالیٰ اس کو ان بندوں میں سے شامل فرما کر موت دیں گے جن کی وجہ سے ساری مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، حدیث کی روح سے ہر وقت دنیا میں 40 آدمی ایسے رہتے ہیں جن کی وجہ سے پوری مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے، اور حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ان کی جو اکثریت ہے وہ ملک شام میں ہے۔ ان کی اکثریت کیا ہے؟ ملک شام میں ہے۔ تو جو انسان تمام مسلمان مرد، تمام مسلمان عورتوں کے لیے مغفرت کی دعا کرے گا، میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ اس کو موت سے پہلے اپنا ولی بنا کر اس کو موت دیں گے۔ بہت آسان لفظ ہے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ بھئی یہ ہمارے مولانا صاحب موجود ہیں، ان سے یہ ایک سطر کی دعا ہے، ان سے یاد کر لیں، کتنا بڑا انعام ہے۔ اور بھائی رمضان جو ہے اس سے 3 چیزوں کے سبق ملتے ہیں۔ اب میں اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے اس سے کیا صبر حاصل کیا۔ پہلا یہ ہے کہ رمضان صبر سکھاتا ہے، صبر۔ تو کیا ہم نے یہ سیکھا ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے غصے کو جاری کرنے سے روک لے، غصہ ہمیشہ کمزوروں پر آتا ہے، یاد رکھیں، اپنے سے طاقتور پر غصہ نہیں آتا، وہاں آدمی بیگی بلی بن جاتا ہے۔ غصے کا اجرا ہمیشہ کمزوروں پر آتا ہے۔
تو حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص اپنے غصے کو جاری کرنے سے روکے گا اللہ تعالیٰ اس کے پوشیدہ گناہوں کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ بھائی گناہ کس سے نہیں ہوتے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اس کے پوشیدہ گناہوں کی ستر پوشی کروں گا، اس کے عیبوں کو چھپاؤں گا۔ کس شخص کے لیے؟ جو اپنے غصے کو کیا کرے گا بھائی؟ قابو کرے گا۔ تو بھائی ہم دیکھیں کہ اس رمضان میں ہمیں صبر آیا؟ اگر نہیں آیا تو بھائی ہمیں اپنی صبر کی عادت ڈالیں۔ نمبر 2، یہ مہینہ شکر سکھاتا ہے، نعمتوں کا شکر سکھاتا ہے۔ تو ہم یہ سوچیں کہ کیا ہمیں شکر کی عادت پڑی ہے؟ آپ کو ایک عجیب حدیث سناتا ہوں۔ فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص اپنی کسی موجودہ نعمت پر 3 دفعہ یہ کہہ دے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بڑھ کر نعمت عطا فرماتے ہیں۔ بھئی آپ کے پاس سائیکل ہے، یہ دنیا میں لاکھوں آدمی ایسے ہیں جو سائیکل سے محروم ہیں اور ان کی تمنا ہے کہ یا اللہ ہمیں سائیکل مل جائے۔ آپ سائیکل پر شکر ادا کریں کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، آپ نے ان بندوں میں مجھے شامل کیا جن کے پاس سائیکل ہے۔ ہزاروں لوگ ایسے ہیں جن کے پاس موٹر سائیکل نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو موٹر سائیکل دیا ہے، آپ کو صحت تندرستی دی ہے، آپ کو دیکھنے کی طاقت دی ہے، سننے کی طاقت دی ہے، صحیح سوچنے کی طاقت دی ہے۔ لاکھوں انسان ایسے ہیں جو صحیح سوچ نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، بول نہیں سکتے۔ تو جو آدمی کسی موجودہ نعمت پر شکر ادا کرے گا اللہ اس کو اس سے بڑی نعمت عطا فرمائیں گے۔ آپ مسجد میں آ رہے ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ قرآن کھول کے تلاوت کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس پر شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اور راہیں کھولیں گے اور آگے بڑھائیں گے۔ تو بھائی ہم سوچیں کہ کیا ہم نے اس رمضان میں صبر سیکھا؟ کیا ہم نے شکر سیکھا؟ تیسری چیز احساس، کیا ہمیں دوسروں کا احساس آیا؟ پسے ہوئے لوگ، پسے ہوا طبقہ، کیا ہم نے اس کا احساس کیا؟ کیا ہم نے رمضان میں اپنے پڑوسیوں کی خبر لی؟ یقین کریں یہ ایسا دور آ چکا ہے کہ ایک ہی محلے میں رہتے ہیں، ساتھ ساتھ دیواریں ہیں، سالوں سال گزر جاتے ہیں، ایک دوسروں کے حالات کا پتہ نہیں چلتا۔ تو بھائی علماء فرماتے ہیں کہ رمضان سے 3 چیزیں سیکھنی چاہیے۔ رمضان سے کتنی چیزیں سیکھنی چاہیے بھائی؟ 3۔ صبر سیکھنا چاہیے، شکر سیکھنا چاہیے، اور دوسروں کا احساس کرنا سیکھنا چاہیے۔ یہ تھی رمضان کی تعریف اور اس میں کرنے والی باتیں۔ اب میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمائی کہ بھائی رمضان میں 4 کام زیادہ کرنے ہیں۔ کیا کرنے ہیں بھائی؟ بولو بھائی۔ رمضان میں کتنے کام کرنے ہیں؟ 4 کام زیادہ کرنے ہیں۔ پہلا، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنی ہے۔ کیا کرنا بھائی؟ بھائیو یہ کلمہ اتنا عجیب کلمہ ہے، ہمیں اس کی قدر پتہ کیوں نہیں ہے؟ کہ ہمیں ماؤں کی گود میں مل گیا، اس لیے ہمیں قدر نہیں ہے۔ اللہ کی قسم کل جب حقیقت کی آنکھ کھلے گی پھر پتہ چلے گا کہ ایک دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی کتنی قدر و قیمت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا، قیامت کے دن جب قبریں پھٹیں گی تو وہ قبر سے ایسے اٹھیں گے کہ ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ کن کے بھائی؟ کہ جو روزانہ کتنی مرتبہ پڑھے گا بھائی؟ 100 مرتبہ۔ اور کتنے منٹ لگتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 4 منٹ یا 5 منٹ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جو 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا، قیامت کے دن وہ اپنی قبر سے ایسے اٹھے گا
کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ میں آپ کو ایک عجیب واقعہ سناتا ہوں، غور سے سنیے گا، دل کی گہرائیوں سے سنیے گا۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں لاہور میں، مفتی حسن صاحب، مفتی حسن صاحب ان کا نام ہے۔ تو وہ بتانے لگے کہ ایک شخص تھا، یہ جو راج مستریوں کا کام کرتا ہے نا، راج مستریوں کا وہ تھا، تو وہ بیمار ہوا، اس کی موت کا وقت آ گیا۔ اب لوگ اس کے پاس کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ بھئی کلمہ پڑھو، ٹھیک ہے، لیکن اس کے منہ سے ایک ہی بات نکل رہی ہے، گارا لاؤ اینٹیں لاؤ، گارا لاؤ اینٹیں لاؤ، اینٹیں جوڑو، گارا لاؤ اینٹیں جوڑو، گارا لاؤ اینٹیں جوڑو۔ تو گھر والوں نے اس کے پاس بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھنی شروع کر دی کہ چلو اس کی جان جلدی نکلے، لیکن اس کی جان نہیں نکل رہی۔ ایک دفعہ سورہ یاسین، 2 دفعہ سورہ یاسین، جان ہی نہیں نکل رہی۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ اس کا شاگرد جو اس کے ساتھ مزدوری کرتا تھا، یہ خود مستری تھا نا، اس کے ساتھ جو مزدور کام کرتا تھا، اس کو پتہ چلا کہ استاد جی کا آخری وقت ہے، وہ بھاگا بھاگا آیا۔ اس نے جب دیکھا نا کہ استاد جی کہہ رہے ہیں گارا لاؤ، مٹی لاؤ، تو اس نے گھر والوں کو کہا مجھے چھوڑ دو، یہ ابھی دیکھنا تو کیا ہوتا ہے۔ اس نے پاس جا کر کہا استاد جی کام ختم ہو گیا ہے، کام مکمل ہو گیا ہے۔ تو وہ بولا اچھا کام ختم ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھا اور سیدھا جنت۔ یہ حدیث میں آتا ہے کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ کہاں جائے گا بھائی؟ جنت میں جائے گا۔ گھر والوں بڑے حیران ہوئے، اس سے پوچھا بھائی یہ کیا کیا تم نے، یہ کیا مسئلہ ہمیں بتاؤ تو صحیح۔ اس نے کہا جی اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے استاد کی ایک عادت بڑی اچھی ہوتی تھی، آج وہی عادت ان کے کام آ گئی۔ کہتے کیا؟ کہتے استاد جی کام کرواتے تھے ہم سے کہ بھائی وہ لاؤ، گارا لاؤ، مٹی لاؤ، ریت لاؤ، ٹھیک ہے نا، اور جب ہم ان کو اطلاع دیتے تھے نا کہ استاد جی 5 بج گئے ہیں، کام مکمل ہو گیا، وہ کہتے تھے اچھا، اور ساتھ ہی کہتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یعنی اپنا کام کا اختتام کس پر کرتے تھے بھائی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور جب ان کی زندگی کا سورج غروب ہوا تو اللہ نے کیا کیا؟ ان کی زبان پر کلمہ جاری کر دیا۔ تو میرے دوستو ہم عادت ڈالیں، اس کلمے کی عادت ڈالتے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ بھئی سب سے افضل ذکر کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ تو میرے بھائیوں اگر ہم چاہتے ہیں کہ موت کے وقت ہمیں کلمہ نصیب ہو تو اس کی کثرت کریں۔ اچھا بھائی میں عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں 4 کام کیا کرنے ہیں بھائی؟ بولو بھائی، زیادہ کر۔ پہلا کیا ہے؟ کلمے کی کثرت کرنی ہے۔ دوسرا یہ کیا ہے؟ اللہ سے معافی مانگنی ہے، استغفار کی کثرت کرنی ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ جو آدمی کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے اللہ کے اس سے 3 وعدے ہیں۔ بھائی کتنے وعدے ہیں بھائی؟ اللہ کے اس سے 3 وعدے ہیں، ہر غم سے نجات دوں گا، ہر تنگی میں سے راستہ دوں گا، ایسی جگہ سے رزق دوں گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا۔ میرے دوستو ہم پریشان ہوتے ہیں، کبھی کسی کے پاس تعویذ لے کے جاتے ہیں، دکان نہیں چل رہی، نوکری چھوٹ گئی ہے، روزگار نہیں ہے۔ اور بھائی روزگار تو تمہارے اپنے گھر میں پڑا ہوا ہے، تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ کثرت سے استغفار کرو، اللہ کے 3 وعدے، ہر غم سے نجات، ہر تنگی میں سے راستہ، ایسی جگہ سے رزق جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو پہلا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنی ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ استغفار کی کثرت کرنی ہے۔ تیسرا فرمایا کہ جنت کی دعا مانگو کثرت کے ساتھ۔ یا اللہ میں تو بھائی یوں دعا مانگا کرتا ہوں، آپ بھی سن لو، آپ بھی مانگا کرو کہ یا اللہ دنیا اور آخرت پر، یا اللہ دنیا اور آخرت پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس اور ساتھ نصیب فرما۔ دنیا اور آخرت پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس اور ساتھ ہے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ آخرت میں کی بات تو سمجھ میں آ رہی ہے،
یہ دنیا کا کیا مطلب ہے؟ دنیا کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرما رہے ہیں، آپ کے پاؤں مبارک کی طرف جو قبرستان ہے وہاں جگہ مل جائے، زندگی کا سورج وہاں غروب ہو، یہ مطلب ہے۔ تو آپ بھی مانگو بھائی، ٹھیک ہے بھائی۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ کس کی کثرت کرنی ہے؟ چوتھی چیز یہ ہے کہ جہنم سے پناہ مانگنی ہے۔ اے اللہ ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا، یا اللہ ہم دنیا کی آگ نہیں سہ سکتے، تو جو جہنم کی آگ 70 گنا زیادہ ہے وہ کیسے سہ سکیں گے؟ اے اللہ ہم تیرے پیارے نبی کے، تیرے لاڈلے نبی کے امتی ہیں، یا اللہ تمہیں ہمیں جہنم سے بچا۔ تو بھائی ان 4 چیزوں کی کثرت کرو گے نا بھائیو، دیکھو رمضان کا زیادہ حصہ گزر چکا ہے، تھوڑا حصہ رہ گیا ہے، ٹھیک ہے، زیادہ دن گزر چکے ہیں۔ آج جنگ بدر کا دن 17 رمضان المبارک ہے، زیادہ دن گزر چکے ہیں، کم دن باقی ہیں۔ لیکن دوستو جو آدمی جس وقت بھی اللہ کی طرف رجوع کرے گا اس کے دروازے کھلے پائے گا۔ میرے دوستو دنیا میں سب سے مخلص رشتہ جو ہوتا ہے نا وہ ماں باپ کا رشتہ ہوتا ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر ایک ذات ہے اللہ تعالیٰ کی جو اپنے بندے کو کبھی بھی نہیں چھوڑتا۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے نا میرے دوستو تو لوگ اس سے کنی کترانا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن عجیب بات کہ اللہ کے ہاں اس کی قیمت بڑھنی شروع ہو جاتی ہے، اللہ کے ہاں وہ قیمتی بنتا چلا جاتا ہے، دنیا داروں کے ہاں اس کی قیمت گرتی چلی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بوڑھا یار یہ کیا مصیبت ہے، کھانستا رہتا ہے، اور بھائی اس کو وہ گھر کے کونے میں چارپائی ڈال دو۔ اللہ کی قسم یہ بوڑھے بڑے قیمتی ہیں۔ میں آپ کو حدیث سنانے لگا ہوں، غور سے سنیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میرا بندہ 40 سال کا ہو جاتا ہے تو میں اس کو 4 خطرناک بیماریوں سے محفوظ کرتا ہوں۔ عام طور پر وہ 4 بیماریاں نہیں لگتی۔ پہلی کیا؟ جنون، پاگل پن، جزام، یہ جو گوشت گرنا شروع ہو جاتا ہے، کوڑ جسے کہتے ہیں، برس، اور ایک چیز میرے ذہن سے نکل گئی، 4 خطرناک بیماریوں سے اللہ حفاظت فرماتے ہیں، جزام، جنون اور برس، یہ فالج۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں، 4 بیماریوں سے عام طور پر اللہ تعالیٰ محفوظ فرما دیتے ہیں۔ جب میرا بندہ 50 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کا میں حساب آسان کر دیتا ہوں۔ جب میرا بندہ بولو بھائی 50 سال کا ہو جاتا ہے تو میں اس کا حساب آسان کر دیتا ہوں۔ جب میرا بندہ 60 سال کا ہوتا ہے تو اسے میں رجوع کی توفیق دیتا ہوں کہ اندر سے بات اٹھتی ہے بھائی اب تو اللہ کی طرف جانا چاہیے۔ اب تو آپ نے دیکھا ہوگا جب عام طور پر 60 سال کے بوڑھے ان کا دل مسجد میں زیادہ لگتا ہے، صفوں میں سارے بوڑھے بیٹھے ہوتے ہیں، تو جب بندہ 60 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے خود رجوع کی توفیق دیتے ہیں۔ اور فرمایا جب میرا بندہ 70 سال کا ہو جاتا ہے تو فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں۔ جب میرا بندہ 80 سال کا ہو جاتا ہے تو برائیاں لکھنے والے فرشتے کی چھٹی کرا دی جاتی ہے کہ چلو بھائی تم جاؤ، اب میرا بندہ 80 سال کا ہو چکا ہے، اب اس کی صرف نیکیاں لکھی جائیں گی، برائیاں بولو بھائی نہیں لکھی جائیں گی۔ میرے دوستو جب بندہ 90 سال کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 اعزازات سے نوازتے ہیں۔ کتنے اعزازات سے نوازتے ہیں بھائی؟ 3 اعزازات سے۔ پہلے اس کو لقب دیتے ہیں اسیر اللہ فی الارض، یہ اللہ کا قیدی ہے زمین میں، یہ اللہ کا قیدی ہے زمین میں۔ دوسرا اللہ تعالیٰ اس کو یہ انعام دیتے ہیں کہ بھائی اس کے اہل خانہ میں سے 70 یا 90 دونوں تعدادیں آتی ہیں، 70 یا 90 ایسے آدمی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، یہ بوڑھا ان کی سفارش کر کے ان کو جنت میں لے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول کریں گے، اپنے اہل خانہ کے بارے میں، اپنے اہل خانہ کے حق کے بارے میں، یہ اپنے اہل خانہ میں سے 70 یا 90 آدمیوں کو جنت میں لے جائے گا۔ اللہ اس کو شفاعت کا حق دیں گے، چل بھئی بوڑھے تو نے 90 سال تک میری اطاعت کی، آج تیرا یہ اعزاز ہے، تو اپنے اہل خانہ میں سے جس پر ہاتھ رکھے گا وہ جنتی ہے۔ ہم ان بوڑھوں کی عزت کریں، ان بوڑھوں کی قدر کریں۔
تیسرا اعزاز اللہ تعالیٰ کہیں گے فرشتوں سے کہ بھائی یہ میرا بندہ جو 90 سال کی عمر تک پہنچا ہے، اس کے نامہ اعمال کو دیکھو، بلوغت سے لے کر 90 سال کی عمر تک اس نے جتنے گناہ کیے تھے ان سب کو نیکیوں سے بدل دو۔ میرے دوستو، حدیث میں آتا ہے کہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ ہم دوسروں کے پاس بھاگتے ہیں، بابا جی تویز دے دو میرا کاروبار کھل جائے، او بابا رزق تو تمہارے گھر میں پڑا ہوا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ رزق کے دہانے کھول دیتا ہے، رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، میں آپ کو حدیث سناتا ہوں پھر میں اس طرف آتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں اپنی بات یہ حدیث سنا کر اپنی بات ختم کروں گا، ذرا غور سے سنیے گا، کہیں ہمارا شمار ان لوگوں میں تو نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی رمضان میں اللہ کی رحمت کا جو دریا ہے فل طغیانی پر ہوتا ہے، بہانے سے بخشش ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن 4 قسم کے آدمی ایسے ہیں جن کی لیلۃ القدر میں بھی بخشش نہیں ہوتی، جن کی لیلۃ القدر میں بھی، بھائی ہم دل کی گہرائیوں سے اپنے آپ کو ناپیں، کہیں خدا نہ خواستہ ہمارا ان 4 آدمیوں میں شمار تو نہیں۔ پہلا شخص شراب کا عادی، جو شخص شراب کا عادی ہے اور بغیر توبہ کے مر گیا، میرے دوستو اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ ایک بزرگوں کا قول، ایک ولی اللہ کا قول میں نے خود پڑھا کہ جو شراب پیتے مر گیا اس کا چہرہ قبر میں قبلے کی طرف سے پھیر دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں اگر میری اس بات کا یقین نہیں تو آؤ شرابی کی قبر کھول کے میں تمہیں دکھا دیتا ہوں۔ تو شرابی آدمی کی بخشش ہے؟ بولو بھائی، نہیں۔ دوسرا آدمی جو ماں باپ کا نافرمان ہے، جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ میرے دوستو، ماں باپ کا جو نافرمان ہے، سب سے پہلے دیکھو 2 چیزیں ایسی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر گناہ کا حساب کتاب آخرت میں رکھا ہوا ہے، لیکن 2-3 چیزیں ایسی ہیں کہ اس کا عذاب نقد دنیا میں بھی آتا ہے۔ ایک ظلم، دوسرا ماں باپ کی نافرمانی۔ جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے نا، سب سے ہلکا عذاب کیا ہوتا ہے؟ ہر چیز موجود ہے، راحتیں دینے والی، دل کو سکون نہیں ہے، دل کو سکون نہیں ہے۔ جو شخص اپنے ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی کرے گا اس کے لیے 2 نقد انعام۔ بھائی کتنے انعام؟ 2 نقد انعام۔ اللہ تعالیٰ اس کی عمر لمبی کر دیں گے، اللہ تعالیٰ اس پر رزق کے دہانے کھول دیں گے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ بھائی اس کی عمر لمبی ہو، اس کا رزق وسیع ہو، وہ ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ اسی طرح میرے دوستو، تیسرا وہ شخص جو رشتے ناطے توڑنے والا ہے، رشتہ داروں سے کٹنے والا ہے، اس کو بھی نقد کیا سزا ملتی ہے کہ رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ یاد رکھو، ہم پر جو رزق کی تنگی کا ایک بڑا سبب ہے وہ رشتہ داروں سے کٹنا ہے، خونی رشتوں سے کٹنا ہے۔ یہ رزق کی تنگی کا دوستو حدیث کی روح سے بہت بڑا سبب ہے۔ تو حدیث میں خوشخبری ہے کہ بھائی تم میں سے جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے اثار قدم پھیلائے جائیں، اس کی عمر میں برکت دی جائے، اس پر مال کی وسعت کی جائے، تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ وہ کیا کرے بھائی؟ چوتھا شخص جس کی بخشش نہیں ہوتی، کینہ رکھنے والا۔ اس کی تھوڑی سی تشریح سمجھ لیں۔ ایک ہوتا ہے بغض، ایک ہوتا ہے کینہ، اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ بغض کہتے ہیں میرا مولوی صاحب سے ذہن صاف نہیں ہے، میں ان کے بارے ذہن میں شک رنجی رکھتا ہوں، لیکن نقصان پہنچانے کا جذبہ نہیں ہے میرا، ویسے میرا دل ان سے صاف نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں بغض۔ اس کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں منصوبے بناتا رہتا ہوں کہ مولوی صاحب کی ٹانگیں کھینچنی ہے، مولوی صاحب کو نقصان پہنچانا ہے، ان کو بدنام کرنا ہے، ان کو کسی نہ کسی طرح یعنی ان کو نقصان پہنچے، تو اس کو کہتے ہیں کینہ۔ ایک تو دل صاف نہیں ہے،
اور دل کے صاف ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ نقصان پہنچانے کی تدبیریں کرنا، نقصان پہنچانے میں لگے رہنا، یہ کہلاتا ہے، بولو وہ کیا کہلاتا ہے؟ کینہ۔ بغض صرف دل صاف نہیں ہے، کینہ کہ دل صاف نہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو نقصان بھی پہنچانا۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہم دیکھیں کہ کہیں ان 4 بندوں میں ہمارا شمار تو نہیں، خدا را اگر شمار ہے تو ہم فوراً توبہ کریں۔ اگر کوئی ہم میں سے شراب پینے والا ہے وہ اللہ سے معافی مانگے، اگر کوئی رشتے ناتے توڑنے والا ہے تو وہ فوراً جا کے صلح کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس پر رزق کے دہانے کھولے گا۔ آخری گزارش یہ کرنی ہے کہ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے دیکھو 70 ماؤں جتنا پیار کرتے ہیں، 70 ماؤں جتنا۔ آپ خود بتاؤ کہ ایک ماں کتنی شفقت کرتی ہے، بیٹا قتل کر کے بھی آئے نا، ڈاکہ ڈال کے بھی آئے، بڑے بڑے گناہ کر کے بھی آئے، تو ماں کیا کہتی ہے؟ نہیں، میرے لال نے یہ نہیں کیا، میرے لال نے یہ نہیں کیا۔ ماں مانتی نہیں ہے، سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، باپ بھی اپنا دروازہ بند کر لیتا ہے، لیکن ماں دروازہ، بولو بھائی، اس کے شفقت کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندے سے 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے۔ تو بھائی جب وہ اتنا پیار کرتا ہے تو اس رمضان کے مہینے میں ہم کیوں نہ اس کو منائیں۔ ایک جنگ کا موقع تھا تو اس میں کچھ قیدی گرفتار ہو کر آئے، ان میں ایک عورت ایسی بھی تھی جس کا دودھ پیتا بچہ اس سے بچھڑ چکا تھا۔ تو وہ بیچاری اس اضطراب کی حالت میں جس ماں کی گود میں بچہ دیکھتی بھاگ کر اس کی طرف جاتی، اس کو پیار کرتی، کبھی ادھر بھاگ رہی ہے، کبھی ادھر بھاگ رہی ہے، کبھی ادھر بھاگ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حالت کو نوٹ کر رہے ہیں کہ اس کا بچہ جنگ میں گم ہو گیا ہے اور یہ بیچاری پریشان ادھر ادھر جا رہی ہے۔ آپ نے صحابہ سے سوال کیا کہ بھائی بتاؤ کہ اگر اس کا بچہ اس کو مل جائے تو کیا یہ اپنے ہاتھوں سے اس کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ یا رسول اللہ کیسے ڈال سکتی ہے؟ وہ تو بچے کے پیچھے دیوانہ وار بھاگ رہی ہے، اپنے ہاتھ سے آگ میں کیسے ڈال سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا جتنا یہ عورت اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، کئی گنا زیادہ محبت کرتے ہیں۔ بھائی میں اگر تھوڑا سا وقت زیادہ لے لوں آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ ایک دو باتیں ایسی ہیں ضروری ہیں۔ لاہور کا ایک سچا واقعہ آپ کو میں سناتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ہماری ایک تبلیغی جماعت، جو اس جماعت کا امیر تھا نا وہ میرا دوست ہے، یہ چشمدید واقعہ میں سنا رہا ہوں، کوئی آپ کو حقائق نہیں سنا رہا، چشمدید واقعہ سنانے لگا ہوں۔ لاہور بارڈر کے ساتھ نا جماعت چل رہی تھی، تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جرائم پیشہ لوگ اکثر ان کا ڈیرا جو نا بارڈروں کے اوپر ہوتا ہے۔ تو وہ ایک گاؤں میں پہنچے ہمارے ساتھی، تو وہ کہتے ہیں ہم نے مسجد میں جا کر سامان رکھا ایک کونے میں اور مشورے کے لیے بیٹھے، تو ہم نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، اس نے آ کر مسجد کا سپیکر آن کیا اور پنجابی میں اعلان کیا، پنجابی تو سارے سمجھتے ہیں نا، پنجابی میں اعلان کیا، او پنڈ والیو تانوں مبارک ہوئے جبارو مر گیا ہے، گاؤں والو آپ کو مبارک ہو جبار مر گیا ہے۔ یہ بڑے پریشان ہوئے۔ خیر جب مقامی لوگ آئے ان سے پوچھا بھئی یہ کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو شخص ہے اعلان کرنے والا، اس کے باپ کا آج انتقال ہوا ہے، یہ گاؤں والوں کو اپنے باپ کے مرنے کی خوشخبری دے رہا ہے۔ جماعت والوں نے کہا وہ کیوں؟ انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ اس کا والد یہاں کا غنڈہ کنٹوٹا بدماش تھا، کوئی بھی گاؤں کا گھر اس سے بولو بھئی سلامت نہیں تھا، تو آج وہ مرا ہے تو اس نے اعلان کیا ہے کہ اے گاؤں والو سیاہ رات ڈل چکی، ظلم کی سیاہ رات ختم ہو گئی، آج وہ شخص مر گیا، تو گاؤں والوں کو اس نے خوشخبری دی ہے۔ خیر اب جناب اس کو کوئی غسل نہ دے، اس کی کوئی تدفین کے لیے آگے نہ بڑھے، سارے گاؤں والوں نے بائیکاٹ کیا کہ اس کی لاش کو ہم نے ہاتھ نہیں لگانا، بس اسی طرح پڑی رہے۔ جماعت والوں کو ترس آیا،
انہوں نے جا کر اس کو نلہایا، کفنایا اور خود ہی قبرستان لے گئے۔ اللہ کی شان، جیسے ہی اس کی قبر کو بند کیا، اس کی قبر کی مٹی میں خوشبو بھڑک اٹھی، قبر سے خوشبو آنے لگ گئی۔ جماعت والے بڑے پریشان ہوئے کہ یار یہ کیا معاملہ ہے، گاؤں والے اس کے خلاف ہیں، سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو انتہائی بدکار آدمی ہے، کسی ماں بہن بیٹی کی عزت اس سے محفوظ نہیں ہے، اللہ، اور یہ قبر سے خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے۔ تو وہ اس کے گھر آئے، پردہ کروایا، پردہ کروا کے اس کی ایک بیٹی تھی، اس سے پوچھا کہ بچہ یہ تو بتا تیرے باپ کا کوئی نیک عمل ہے؟ کہتی اس کا نیک عمل؟ اس نے کیا نیک عمل کرنا تھا، یہ تو مجھ پر بھی گندی نظر رکھتا تھا۔ میں کہا نہیں بیٹا ایسا نہ کہو، ایسا نہ کہو، اس کا کوئی نہ کوئی نیک عمل ایسا ہے کہ تیرے باپ کی قبر سے خوشبو پھوٹ پڑی ہے، تیرے باپ کی قبر کی مٹی سے خوشبو پھوٹ رہی ہے، کچھ تو سوچو۔ پھر سوچ کر کہنے لگی ہاں، ابھی جب یہ مرنے والا تھا تو بڑا بیمار تھا، اس سے چلا نہیں جاتا تھا، تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ وہ سامنے کیا ہے؟ میں نے کہا قرآن پاک ہے۔ مجھے کہنے لگا مجھے ذرا پکڑا دو۔ میں کہا نہیں تو نہ پاک ہے، تجھے نہیں میں نے پکڑانا۔ تو کہتی جب میں نے انکار کیا تو یہ دیوار کا سہارا لے کر نا نلکے تک پہنچا، وہاں اس نے وضو کیا، ٹوٹا پھوٹا وضو جیسا اس کو بیچارے کو آتا ہوگا ویسے کر کے نا بڑی مشکل سے اپنی جگہ پر آ کر بیٹھا، کہنے لگا بیٹی اب تو قرآن پاک پکڑا دو۔ تو اس نے کہتی مجھے ترس آ گیا، میں نے قرآن پاک اس کے ہاتھ میں دے دیا، اس نے قرآن کھولا، پتہ نہیں اس کو قرآن آتا تھا یا نہیں تھا، انگلی پھیرتا اس کا انتقال ہو گیا۔ میں کہا یہی بات ہے کہ اس نے آخری وقت توبہ کر لی۔ دوستو ایک اللہ کی ذات ہے، سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اللہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ آخری حدیث سنا کر میں بات ختم کرتا ہوں۔ مجھے مولانا صاحب نے بتایا تھا کہ یہاں مستورات بھی جمعہ پڑھنے آتی ہیں۔ میرے دوستو مرد کے لیے جنت میں جانے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں۔ مرد کو جنت حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے بھائی؟ بڑے پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں، لیکن اللہ نے عورت کے لیے جنت آسان کر دی۔ اللہ نے کیا کیا بھائی؟ بولو بھائی، عورت کے لیے جنت آسان کر دی۔ فرمایا کہ جو عورت 4 کام کر لے، جنت کے 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ جو عورت کتنے کام کر لے بھائی؟ 4 کام کر لے۔ نمبر 1 فرائض کی ادائیگی، کہ جو چیزیں اللہ نے اس پر فرض کی ہیں اس کو کیا کرے بھائی؟ ادا کرے۔ نمبر 2 رمضان کے روزے، نمبر 2 رمضان کے روزے۔ نمبر 3 اپنی عزت کی حفاظت، نمبر 3 اپنی عزت کی حفاظت۔ نمبر 4 اگر وہ شوہر والی ہے اپنے شوہر کی اطاعت، اپنے شوہر کی اطاعت۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر یہ 4 چیزیں کوئی عورت کر لیتی ہے تو آپ نے فرمایا جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں چلی جائے۔ 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے چاہے جنت میں چلی جائے۔ میرے دوستو آخری گزارش یہ ہے کہ دیکھو اب اگلا آخری جمعہ ہے، پھر پتہ نہیں اگلا رمضان نصیب ہو کہ نہ ہو۔ ہمارے ساتھ کتنے اگلی صفوں والے قبروں میں چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سے خوب گڑ گڑائیں۔ رمضان کی راتوں کو اللہ تعالیٰ آسمان سے آوازیں لگواتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا جس کو ہم عطا کریں، ہے کوئی شفا چاہنے والا جس کو ہم بیماریوں سے نجات دیں۔ اس طرح جناب آوازیں لگتی رہتی ہیں۔ تو دیکھو کتنی محرومی کی بات ہے کہ آسمان سے تو دینے کے لیے آوازیں لگ رہی ہیں اور نیچے ہم سو رہے ہیں، لینے والا غافل ہے، دینے والا دینے پر تلا ہوا ہے۔ تو بھائی ہم ان راتوں کو قیمتی بنائیں گے نا انشاءاللہ۔ جتنی چیزیں میں نے عرض کی ہیں یہ یاد رہیں گی۔ اللہ تعالی ہم کو سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔